السلام علیکم۔ یوں ملے ہو جانا، ایپیسوڈ 7۔ اسے اپنے حلق میں خراش کا احساس ہوا۔ ڈھلتی شام کے ساتھ خود سے بھی بیگانی ہو کر چلتے ہوئے وہ آفس کی عمارت سے باہر چلی آئی۔ ایک سرد سی اداسی اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وین ڈرائیور نے ہارن بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ سب نظر انداز کرتی تارکول کی سیاہ سڑک پر سیدھی چلتے ہوئے عماد ملک کے بارے میں سوچنے لگی۔ احسن، تم کہاں ہو؟ اس کی ویرانی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس کے دل نے بے اختیار ہو کر پکارا، چلو پیچھے بیٹھو۔ احسن انور نے ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی آواز سن لی اور اسے سہارا دینے آ پہنچا۔ تم یہاں کیسے؟ سارا نے چونک کر بائک پر بیٹھتے احسن کو دیکھا، سکون بھرا سانس لیا۔ اس کا ہونا اس وقت بہت ضروری تھا۔ بس یار، آفس سے نکلا تو اچانک دل گھبرانے لگا۔ تمہاری یاد نے ستایا؟ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو بائک کا رخ اس راستے پر موڑ لیا۔ شکر ہے کہ تم آفس وین سے گھر نہیں گئی۔ اس نے سارا کے پیچھے بیٹھنے کے بعد شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی اور بائک کی رفتار تیز کی۔ احسن، آج میں بہت اداس ہوں۔ اس نے بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بےقراری سے شیشے میں جھانک کر پوچھا۔ اس کی ساری توجہ سارا کی طرف منتقل ہو گئی۔ غلط سمت سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نہیں دیکھی، ٹائرز پوری طرح سے چرچرائے اور بائک پیچھے سے خٹ ہوئی۔ وہ دونوں لہراتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ آفس کے نزدیک واقع شہر کے مصروف ترین شاہراہ پر ان کی کربناک چیخیں بلند ہوئیں۔ دونوں ہوش و خواص سے بیگانہ ہو گئے۔ راہگیر جائے حادثہ کی طرف دوڑ پڑے۔ احسن کا وجود سڑک کے بیچ پڑا تھا۔ اسے معمولی چوٹیں آئیں، مگر پیچھے بیٹھی سارا پوری طرح سے زخمی ہوئی۔ اس کے سر کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ سارا کا بیگ ایک طرف الٹا پڑا تھا۔ سیل فون ہاتھ سے نکل کر لڑکھڑاتا ہوا فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا۔ لوگ ان پر جھکے ہوئے زور زور سے بول رہے تھے۔ کچھ نے ہمدردی کا اظہار کیا، کچھ نے ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ عماد تھوڑی دیر بعد اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے آفس سے نکلا تو سڑک پر لوگوں کا جمع غفیر دیکھا۔ حادثے کا سن کر بے اختیار اتر کر دیکھا۔ اس کی نگاہ ہوش و حواس سے بیگانہ سارا پر پڑی تو لرز کر رہ گیا۔ حادثے نے اس کے بنے سنورے وجود کو پل میں مٹی میں رول دیا تھا۔ عماد نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ احسن کو بھی ایک اور گاڑی میں ڈال کر دھڑکتے دل کے ساتھ شہر کے سب سے مشہور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں سے سارا آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ اس کا سارا بدن پوری طرح سے پٹیوں اور پلاسٹر سے کسا بندھا تھا۔ احسن اور عماد شدید پریشانی کی حالت میں آئی سی یو کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ احسن کی چوٹیں اتنی بہت خطرناک نہیں تھیں، اس لیے ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ عماد کی اطلاع پر باقی لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ رؤف کاظمی کی آنکھیں مسلسل اشک بہا رہی تھیں۔ شکیلہ بھی ہسپتال کے فرش پر جائے نماز بجائے ہونے والی بہو کے لیے مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ الماس بھی سارا کی صحت یابی کے لیے بہت پریشان تھی۔ اندر سے اٹھنے والی شرمندگی کی لہر بھی اسے بے قرار کرنے لگی۔ عماد ملک شام سے یہاں موجود تھا۔ اس نے نعمان کے منع کرنے کے باوجود سارا کے علاج کا مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کا خرچہ اٹھانا ان لوگوں کے لیے دشوار ہوگا۔ وہ سارا کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 24 گھنٹے بعد سارا کی حالت خطرے سے باہر ہوئی۔
تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ باری باری جا کر اسے دیکھا، وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ نعمان کے کہنے پر سب لوگوں کو مجبوراً گھر جانا پڑا۔ احسن ابھی مزید رکنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی زخموں میں الگ ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے الماس زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ سب کے جانے کے بعد نعمان کو خیال آیا تو اس نے عماد کا شکریہ ادا کیا اور گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ کسی حال میں بھی اس بات کے لیے رضامند نہ ہوا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ نعمان کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ در حقیقت وہ اس کے خلوص کے آگے ہارنے لگا تھا۔ عماد نے دروازے پر لگے شیشے سے جھانک کر سارا کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ لمحات بہت اذیت ناک تھے۔ سفید چادر میں چھپا اس کا ہوش و خواص سے بیگانہ وجود اس کے لیے پولیس سرات بنا ہوا تھا۔ رات کے تیسرے پہر سارا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے ایک VIP روم میں پایا۔ ذہن پر زور ڈالنا چاہا کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہی، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ نائٹ اسٹاف مارگریٹ نے اس کو لگی ڈرپ چیک کرتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ میرا ساتھی؟ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تو فوراً احسن کا خیال آیا۔ جی وہ ٹھیک ہیں۔ نرس کی بات سے اس کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اتنے میں عماد ملک اندر داخل ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ عماد نے اسے خوش ہو کر دیکھا تو رنج و محبت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا، مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر عماد کو تعجب سے دیکھا اور سوال کیا۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ عماد نے اسے جھک کر پورا واقعہ سنایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ مشکور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک پورا وجود درد بن گیا، ایک دم چیخ نکل گئی۔ آپ زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش نہ کریں، مارگریٹ نے اسے ٹوکا۔ بہت برا حادثہ تھا۔ سارا ان لمحات سے خوف زدہ تھی۔ سارا، اب اس بری گھڑی کے بارے میں بالکل کچھ نہ سوچیں۔ آپ کو آرام و سکون کی سخت ضرورت ہے۔ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ عماد نے اس کی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور نعمان کو بلانے باہر نکل گیا۔ سارا نے کروٹ لینی چاہی تو خود کو بے بس پایا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے ایک بار پھر کراہیں نکل گئیں۔ مارگریٹ نے جلدی سے اسے پین کلر کھلائیں۔ جوان جہان لڑکی، پتہ نہیں اپنے پیروں پر دوبارہ چل بھی سکے گی یا نہیں۔ نرس مارگریٹ نے اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کرتے ہوئے ایک ہمدردانہ نگاہ ڈالی۔ سارا کے فوری طور پر کافی ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ اس کی دونوں پاؤں اور ریڑھ کی ہڈی پوری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فوری طور پر کچھ کہنے کے قابل نہ تھے۔ سارا کے علاج کے سلسلے میں عماد ملک سے مدد لینا نعمان کی اہمیت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ہاسپٹل کا خرچہ نہ اٹھائے، مگر اس کی کل کنجی بینک میں پڑے چند ہزار روپے تھے، جس سے ایک دن کی دوا ہی آ سکتی تھی۔ دل پہ جیسے کوئی نادیدہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ پل برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ فی الحال وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نعمان، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ امی کافی پریشان ہیں، ان کی کئی کالز آ چکی ہیں۔ عماد کی آواز سے اس کے خیالوں کی تار ٹوٹ گئی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو آپ کی اچھائی ہے جو آپ نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ نعمان جو بینچ پر بیٹھا تھا کھڑے ہو کر مشکور لہجے میں بولا۔ ارے آپ بیٹھیے نا پلیز، اور آئندہ اس طرح کی بات مت کریے گا۔ عماد نے باقاعدہ اصرار کرتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ عماد صاحب، اگر دنیا میں سب اس انداز میں سوچیں تو پریشانیاں کم نہ ہو جائیں۔ نعمان کی آواز بھر گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو فیل فری ٹو کال می۔ اس نے نعمان کی بات ہندہ پیشانی سے سنی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکال کر اسے تھمایا۔
شکریہ، مگر مجھے ایک بات اور کرنی تھی۔ نعمان کچھ بولتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوا۔ جی، کیا بات ہے؟ عماد جو جانے کے لیے قدم بڑھانے والا تھا ٹھہر کر اسے سننے لگا۔ آپ نے ہمیں بہت عزت بخشی ہے، اس لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ میری بات کا مائنڈ نہیں کریے گا، مگر ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ سارا کا علاج میں کرواؤں۔ فوری طور پر تو یہ میرے لیے ممکن نہیں، لیکن یقین جانیے میں آپ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے چکا دوں گا۔ اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ نعمان کاظمی، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عماد دلکشی سے مسکرایا۔ جی؟ وہ ایک دم گھبرا اٹھا۔ دیکھیں، سارا ابھی بھی ہماری امپلائی ہیں، اس لیے ہاسپٹل کے بل اور علاج پر خرچ ہونے والی رقم اس میڈیکل سے ادا کی جا رہی ہے جو انہیں کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر سارا کی جگہ کوئی اور آفس ورکر بھی ہوتا تو اس کے علاج کی ذمہ داری کمپنی اٹھاتی۔ یہ چیز ہماری ہیلتھ پالیسی میں شامل ہے، اس لیے آپ کو اس معاملے میں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ سارا کا حق ہے۔ عماد نے اس کا کاندھا تھپک کر بتایا اور وہاں سے چل دیا۔ نعمان کے دل میں اس کی قدر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ کہہ نہ سکا کہ یہاں کس کو حق ملتا ہے۔ ایک مہینہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تو اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس میں گھر والوں کی توجہ بھی شامل تھی۔ نعمان نے دفتر سے چھٹی لے رکھی تھی، ہر وقت بہن کے پاس موجود رہتا۔ الماس اور شکیلہ بھی ایک دن چھوڑ کر چلی آتی۔ احسن شروع کے ایک دن تو گھنٹوں بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا دل بہلاتا ہنساتا، مگر جانے کیا ہوا، عماد ملک کی موجودگی سے ناگوار گزرنے لگی۔ وہ عماد کی موجودگی میں بجھا بجھا رسا رہتا اور اس کے پہنچتے ہی وہاں سے فوراً اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ لوگ اس معاملے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان لمحوں میں عماد ملک نے جس خلوص اور جانفشانی سے اس کا خیال رکھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ عماد کی امی بھی ایک بار اس سے ملنے آئیں اور خوب دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکیں۔ سارا ان کی محبت سے بھی کافی متاثر ہوئی۔ رؤف کاظمی اور نعمان کو بھی وہ لوگ پسند آئے جنہیں اپنے روپے پیسے کا تھوڑا سا بھی غرور نہ تھا۔ الماس بھی ان لوگوں کے آگے پیچھے رہتی۔ سارا کو ڈسچارج کرانے کے بعد جب رحمان منزل لایا گیا تو اس نے عمارت پر حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ ایسا لگا جیسے کئی سالوں بعد اپنے گھر لوٹی ہو۔ نعمان نے بہن کو گاڑی سے اتار کر جب ویل چیئر پر بٹھایا تو اس کے لیے یہ بہت صبر آزما لمحہ تھا۔ وہ یہاں سے وہاں اپنے پیروں پر چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی تھی اور اب ان لوگوں کے ہاتھوں اوپر لے جائی گئی۔ باپ کے سامنے اس نے اپنی ہمت بندھائی رکھی، مگر کمرے میں جاتے ہی سارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نعمان کمرے میں داخل ہوا۔ سارا نے روتے ہوئے گردن گھما کر بھائی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں جگمگاتا غرور کہیں کھو گیا تھا۔ نعمان کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ جو بہت اداس اور ٹوٹی بکھری لگی بے یقینی سے بھائی کی جانب دیکھتی رہی۔ سارو جان، ہمت سے کام لو، تم جلدی اپنے پیروں پر چلنے لگو گی۔ نعمان نے بہن کو گلے لگا کر تسلی دی۔ اسی اثنا میں الماس چائے کی پیالی لیے اندر چلی آئی۔ وہ جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، جانے کیوں سارا کو اس حالت میں دیکھ کر اسے خوشی نہ حاصل ہو سکی۔ یہ احسن کہاں ہے؟ 2 دن سے ہاسپٹل بھی نہیں آیا۔ چائے کی پیالی ختم کرتے ہوئے نعمان نے الماس سے پوچھا تو سارا کو اس کا خیال آیا۔ واقعی وہ کتنا بدل گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے نہ کال کی نہ ہی اس کا کوئی ٹیکسٹ آیا۔ اس کی بیماری کے دوران بھی کھڑے کھڑے ہاسپٹل آتا۔ سارا کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ اس سے نگاہ اٹھا کر بھابھی کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا جو بہانے پر بہانے بنائے چلی جا رہی تھیں۔
بستر پر نیم دراز کھلی کھڑکی سے وہ آسمان کو تکتے ہوئے سارا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تب کبریٰ خانم کی مخصوص قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ماں کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، آج کل کہاں غائب رہتے ہو؟ میں تو تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ انہوں نے عماد کے پاس بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آفس میں کام کا لوڈ ہے، پھر سارا کی وجہ سے الگ پریشان ہوں۔ میں اس کو جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ عماد کا انداز تھکا تھکا سا تھا۔ تم کہو تو میں سارا کے بھائی سے تم دونوں کے رشتے کے سلسلے میں بات کروں؟ انہوں نے بیٹے کو محبت سے دیکھ کر پوچھا۔ امی، سب کچھ جاننے کے بعد آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لینے لگا۔ تو کیا کروں؟ تمہیں نا آسودہ اور تشنہ دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلی جاؤں؟ وہ بیٹے کی محبت میں مغلوب ہو کر بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی ان حالات میں تو کوئی بات منہ سے نکالیے گا بھی نہیں، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم اپنے احسان کا بدلہ چاہ رہے ہیں۔ عماد نے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگا کر تسلی دی۔ وہ ان کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ پتہ نہیں لکھنے والے نے تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے، پہلے نرمین اور اب سارا۔ میری التجائیں، دعائیں لگتا ہے لوٹ کر واپس آ رہی ہیں۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے ہنسی مایوس ہو گئیں۔ ایسا بالکل نہ سوچیں اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، وہ بھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ عماد نے ماں کا ہاتھ تھام کر بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے فخر سے عماد کو دیکھا، جس نے ہمیشہ خود کو توڑنے کے بعد لوگوں کو جوڑا تھا۔ کمال ہے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ سارا نے سوچا اور سیل فون اٹھا کر کال میں لائی، مگر دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ اس نے کئی بار نمبر ملایا، مگر ہر بار ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد نمبر بند ہو گیا۔ وہ شوق سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ احسن بہت بدل گیا ہے، اب اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بھابھی کا بھی دن میں زیادہ وقت نیچے ہی گزرتا ہے، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ اس نے اسٹک تھام کر دقت سے چلتے ہوئے سوچا۔ اوہ، احسن کا فون آ گیا۔ میں ایسے ہی مشکوک ہو رہی تھی۔ گھنٹی بجنے کے بعد سارا نے خوش ہو کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو مس سارا، کیا حال ہے؟ عماد ملک کی بھاری دلکش مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں اتری تو وہ بھج سی گئی۔ اوہ آپ، جی میں ٹھیک ہوں۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ بولی۔ آپ کو کیا کسی اور کے فون کا انتظار تھا؟ عماد ملک سمجھ گیا تھا، تجسس سے پوچھا۔ آپ نے میرے علاج معالجے میں بہت مدد کی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتی، مگر معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے ذاتیات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کر سکتی۔ اس نے طیش اور اشتعال میں آ کر کسی کا غصہ کسی پر اتارا۔ سوری سارا، مگر میں نے صرف اس لیے کال کی تھی کہ آپ کی رپورٹس بہت اچھی آئی ہیں۔ کل سے آپ کو فزیو تھیراپی کے لیے جانا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ بغیر کسی سہارے کے چل سکیں گی۔ سارا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں پتھر تھے جو اسے زخمی کر گئے۔ عماد کی رنگت سرخ پڑ گئی، اس کے باوجود خود پر کنٹرول کیا۔ عماد سوری، میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، اسی ٹینشن میں جانے منہ سے کیا کچھ نکل گیا۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے مدھم شرمندہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں سارا، آپ اپنا غصہ مجھ پر اتار سکتی ہیں۔ اینی وے، کل سے ڈرائیور آپ کو ٹائم پر پک کر لے گا اور فزیو تھراپی کرانے کے بعد گھر چھوڑ جائے گا۔ اس کے انداز پر عماد کا ملال جاتا رہا، مسکرا کر بولا اور لائن کاٹ دی۔ احسن اپنی بائک پر کہیں جانے کے لیے باہر نکلا۔ گھر کے باہر عماد ملک کے مہنگے برانڈ کی گاڑی کھڑی دکھائی دی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دوسری طرف سے نعمان سارا کو تھامے گاڑی کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ اس نے سلام کیا
مگر دونوں بھائی بہن کافی جلدی میں دکھائی دیے۔ اشارے سے جواب دیا۔ ڈرائیور نے کار سے باہر نکل کر انتہائی عزت و تعظیم کے ساتھ سارا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ سارا اپنی اسٹک اندر رکھنے کے بعد سنبھل کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ وہ فزیو تھراپی کے لیے جا رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ احسن کے دل پر زوردار چوٹ لگی۔ اپنے مفقودہ علاقے کو ہاتھوں سے جاتا دیکھ کر اس کے احساس ملکیت پر بڑی زوردار ٹھیس لگی۔ آج کل کہاں ہوتے ہو بھائی؟ نعمان نے سالے کو دیکھ کر بے تنائی دکھائی۔ بھائی جان، جب سے پروموشن ہوئی ہے آفس میں لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ بہنوئی کے طنز سے اس کے خیالوں کی ڈوری ٹوٹی، گڑبڑا کر جواب دیا۔ نعمان نے ناراضگی سے دیکھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سارا کہاں گئی ہے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سارا کے پیچھے جائے اور اسے بے نکت سنائے، مگر بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اوہ، تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ ذہن میں شکوک و شبہات کے اٹھتے ہوئے سوالوں پر غور کرتا احسن قطعی طور پر یہ بات بھول گیا کہ سارا سے عشق کے دعوے کرنے کے باوجود اس مشکل وقت میں کیسا سلوک کر رہا ہے، یا شاید سارا کا حسن مان پڑتے دیکھ کر اس کا دل پہلے کی طرح راغب نہیں ہو پا رہا۔ اوپر سے الماس کی برین واشنگ بھی اپنا رنگ جما چکی تھی۔ وہ بدگمان ہوتا چلا گیا۔